یہ خیالات سن لیا آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری بس کی سواریاں تو پوری ہیں۔ آپ بتائیں اب کس کی بس کے اندر آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے؟ ویسے تو جہاز آپ کا بھی آج کل ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے، ترین صاحب کا ہونا لائٹر نوٹ، وہ کہتے ہیں جہاز تو ترین صاحب کا ہی چلنا ہے آئندہ الیکشن میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو آپ اس بیانیے کو بھی سناتے جس میں وہ پورے پاکستان کو کلین سویپ کرنے کے دعوے کر رہے تھے، اور اب وہ کراچی کے اندر ایک اربن جو سیگمنٹ ہے سندھ کا، اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور سولو فلائٹ سے ان کی سیاسی کشتی جو ہے وہ کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے وہ تمام جماعتیں جہاں جہاں ان کا ووٹ بینک ہے یا اسٹرینتھ ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کے ایک کولیشن کی فارم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، ان کا کنڈکٹ ہے، جماعتیں کس کے ساتھ کب کیوں کھڑی ہوتی ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن استحکام پاکستان پارٹی کا آج کے دن تک یہ موقف ہے، اور انشاءاللہ ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا جو باریاں لگانے والا سیاسی کلچر ہے، اور یہ جو سیاسی اکھاڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ میچ کو فکس کر لے، یو سکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول سکریچ یور بیک، یہ والا جو کانسیپٹ ہے اس سے نکل کے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی کارکردگی تھی اس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ حیران و ششدر ہیں اور سکتے میں ہیں کہ ایک جماعت جس نے 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے تمام جماعتوں کو کوئی 100 کے قریب کیبنٹ بنا کے پاکستان کا جس طرح سے ایک معاشی محاذ پہ، ایک سیاسی محاذ پہ، اور اوورآل ایک انٹرنیشنلی جو جنازہ نکالا، تو وہ جماعت ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ دروازے پہ دستک دینے کس لیے آئے گی؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ اگر میں یہ صحیح سمجھا ہوں تو آپ رول آؤٹ کر رہی ہیں کسی بھی طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کسی بھی طرح کا انتخابی اتحاد ود پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ دیکھیے، آج کے دن تک جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے، ہماری قیادت کا جو ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس، وہ عوام کی پلس کے ساتھ جڑا جو ہماری بیانیہ ہے، وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہمیں اپنے زور بازو پہ لڑنا ہے، ہمیں اپنے زور بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اور سیاسی گراؤنڈ کے اندر اپنی علیحدہ شناخت اور سپیس جو ہے اس کو آکوپائی کرنا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یعنی آپ کو الیکشن کس کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ یعنی آپ کا اگر مقابلہ ہونا ہے تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ آپ کا ہونا ہے، یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہونا ہے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے پینل میں ہی تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے ہے، اور وہی آپ کو جو ہے نا مین ٹف ٹائم جہاں آپ کسی کو دے سکتی ہیں تو وہ ہوگی۔ آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی آپ کو مقابلے میں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے یا چاہنے والا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، اور ساری جماعتوں کا آپس میں جو ایک سیاسی روایتی ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی گراؤنڈ کے اندر آپ کا حریف آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو للکارتا ہے اپنے اپنے حلقے کی سیاست کے اندر، اور پھر عوام کی طاقت سے جو جیتتا ہے وہی پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال میں جو پی ٹی آئی کا جو مین فرنٹ فیس یا رنرز ہیں، اول تو وہ اکثریت جو ہے وہ آئی پی پی کا حصہ بن چکی ہیں، تو دوسرے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے، وہ الیکشن کے دوران اگر کہیں دکھائی دیتے ہیں تو یا ان پہ مقدمات ہیں، یا وہ اشتہاری ہیں، یا وہ مفرور ہے، یا وہ کہیں نہ کہیں ان مقدمات میں سزا یافتہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً ورکر کے لیے کسی الٹرنیٹو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا اور وہ دھڑے بندی کی جو سیاست ہے اس کو آگے لے کے چلنا جو ہے وہ آئی پی پی ہی اس کے لیے ایک بیسٹ آپشن اور چوائس ہوگی، کیونکہ نہ وہ ووٹر نون کو ووٹ ڈالے گا نہ پیپلز پارٹی کو، وہ صرف اور صرف آئی پی پی کے ساتھ اس لیے جائے گا کہ ہم انہی کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم انہی کے گھر کے افراد ہیں،
اور ہم ہی ان کو پی ٹی آئی کے اندر لے کے گئے تھے اور ہم ہی ان کے چلیں ڈاکٹر صاحبہ چودھری غلام حسین صاحب آپ کے سوالات سن کے جو ہے نا مسکرا رہے ہیں. چودھری صاحب اوور ٹو یو, کامنٹ بھی کر لیں اور سوالات بھی کر لیں, اب آپ کے پاس سارے کا سارا وقت ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے حسب وعدہ جلسے جلوس تو شروع کر دیے ہیں, یہ اچھی بات ہے, وہ میدان میں ہے. آپ کے خیال میں پنجاب کی 148 یا 146 جتنی سیٹیں رہ گئی ہیں قومی اسمبلی کی, اس میں آپ اس وقت کا کتنے ایفیکٹو کینڈیڈیٹس آپ کی استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم پر موجود ہے؟ آپ کتنی سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں, کتنی میں مقابلہ ہے, کتنی میں آپ کمزور ہے اور کتنے میں آپ بالکل موجود نہیں ہیں؟ اور مسلم لیگ نون کا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ جی ہوں تک سارا کچھ ہے نہیں ہے, وہ سر صرف نون لیگ دا ایک مہر ہی لگنی ہے جی, ایک اعلان ہونا ہے نواز شریف دے وزیر اعظم بننے دا, تو آیا آپ اس بیانیے کو فیلڈ میں جا کے کہیں پنپتا ہوا دیکھتی ہیں؟ شاہد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیٹوں کی آپ نے حلقہ وائز گنتی کی بات کی ہے, یہ سارا ہمارا ایک ہوم ورک ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار ہم پہ یہ انگلی اٹھ رہی تھی کہ پبلک میں کیوں نہیں آ رہے ہیں. آپ ڈرائنگ روموں سے باہر نکلیں اور لیڈرز نظر آتے ہیں, ورکر نظر نہیں آتے. ہم نے وہ سرپرائز بھی دے دی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ نہ صرف ورکر ہیں بلکہ ہمارے جلسوں کے اندر کھڑکی توڑ اور جو رش رہا وہ عوام کی پذیرائی کی نشانی ہے, اور وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگ ان جماعتوں کے ستائے ہوئے ہیں اور وہ ایک نیا سیٹ اپ اور ایک نئی جماعت کو لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے پرعزم ہے. جو بات آپ نے کہی کہ نمبر آف سیٹس, یہ نمبر آف سیٹس اٹس ٹو ارلی, کیونکہ آہستہ آہستہ ہمارا جو کینڈیڈیٹس کی سلیکشن, ان کو ٹکٹیں دینے اور ان کے ساتھ نچلی سطح پہ حلقے کے عوام کی کنیکٹیوٹی, یہ ساری چیزیں اسسمنٹ بنتی ہے الیکشن کے لاسٹ جو ہفتے ہوتے ہیں اس میں. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم مہینے کی پاکستان بھر سے ہمیں جو ہماری گولڈن جوبلی ہے اس سے اوپر جائیں ہم, یعنی 50 سے زائد سیٹیں ہماری ہونی چاہیے منیمم. اور جو صوبے کے اندر ہیں, پنجاب کی بات کریں تو 70 سے 80 سیٹیں جو ہیں وہ صوبے کے اندر ہماری ہونی چاہیے, جو کہ ہماری انگلیوں میں گنی ہوئی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں. جو اس کے اوپر ہے وہ ہمارے بونس ہیں اور وہ پلس ہے, اور جتنا بھی ہم آگے جا سکیں, کیونکہ ابھی تو الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا, ابھی تو صرف الیکشن کا سائرن بجا ہے. تو ابھی جو یہ الیکشن شیڈیول آئے گا, سب بندی ہوگی, ہر حلقے کے اندر ٹیمیں اپنی اپنی جگہ بنائیں گی, تو پھر کون نون سے ٹوٹ کے ہمارے پاس آتا ہے, کون پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آتا ہے, کون پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر کے آتا ہے, کیونکہ یہ بھی لوگ نون کا شہد چاٹنے کے لیے ان کی بس کے ساتھ لٹکے ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ جتنی سیٹیں بس میں ہوں گی اس کے بعد باقی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو سوال چودھری غلام حسین صاحب نے ادھر جو ہے وہ کھڑی بس کو تلاش کرنا ہے. جی جی, تو ہم انشاءاللہ ہماری رواں دواں جو گاڑی ہے وہ اپنی سواریاں پہلے سے چونکہ بٹھا چکی ہے, اور جو ہمارے ساتھ اب آنا چاہے گا اس کے فیصلے بھی لیڈرشپ کرے گی کہ حالات کے مطابق ہماری اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی.